أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. محترم سامعین، علماء کرام، ہماری ماں و بہنوں، بچوں، اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اے لوگوں تم اللہ کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو. اس نے تمہیں ایک ماں باپ سے، ایک جان سے پیدا فرمایا. بث منہما رجالا کثیرا ونساء، کہ گویا کہ اللہ نے مرد اور عورتوں کو پیدا فرمایا، جوڑا بنایا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے مردوں کو پیدا کیا، ہم نے عورتوں کو پیدا کیا. یہ دنیا کا اللہ کا ایسا نظام ہے کہ جب کبھی حالات آتے ہیں تو عورت بھی دلاسا دیتی ہے اپنے مرد کو. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں آپ نے 3 سال تک عبادت کی، مکۃ المکرمہ خانہ کعبہ سے آپ وہاں جایا کرتے تھے. 3 دن 4 دن 5 دن آپ وہاں قیام فرماتے غار حرا میں. تو غار حرا میں تنہائی میں، پہاڑ میں، گھو میں، اس غار میں بیٹھ کر رات اور دن اللہ کی عبادت کرتے تھے. جب آپ کی عمر 40 سال کی ہو گئی اور آپ کی وہاں عبادت غار حرا میں مکمل ہو گئی تو ایک فرشتہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے انہوں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی پہلی آیت تلاوت کی. قرآن مجید کی پہلی آیت آپ پر نازل ہوئی، وہی اسی غار حرا میں جو ہم پڑھتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہے کہ اللہ نے غار حرا میں اپنے پیغمبر پر نازل فرمائی. جب آپ پر یہ وحی آئی، یہ قرآن نازل ہوا، جب آپ گھر واپس لوٹے، گھر آئے تو بہت گھبرائے ہوئے، بخار شدید تھا، بدن ہاتھ میں کپکپی تاری تھی، بہت زیادہ گھبرائے ہوئے تھے. تو آپ کی اہلیہ، آپ کی بیوی، ہم سب کی ماں امۃ المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو سہارا دیا اور فرمایا کہ آپ گھبرا رہے ہیں، آپ تو کئی سال سے وہاں عبادت کر رہے تھے، آج آپ پر ایسا مرحلہ پیش آیا، ایسا واقعہ پیش آیا پہلی مرتبہ ہے. تو بہت گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے دلاسا دیا اور یہ کہا کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ غریبوں کے مسیح ہیں، آپ امین و صادق ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں. آپ کو لٹایا اور آپ نے فرمایا زملونی زملونی زملونی. آپ سے کہنے لگے زملونی زملونی، مجھے کمبل اڑھاؤ، مجھے کمبل اڑھاؤ. اتنی ٹھنڈ لگ رہی تھی، آپ کو بخار بدن میں تھا. تو اہلیہ نے آپ کی خدمت کی، آپ گھبرائیے مت، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا. آپ تو اللہ کے پیغمبر، آپ تو اللہ کے وہ ہیں کہ آپ تو مہمان نواز ہیں، آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں، آپ امین و صادق ہیں، آپ سچے امانت دار ہیں. بیوی تعریف کر رہی ہے اپنے شوہر کی. تو اللہ کے نبی نے پورا واقعہ بیان فرمایا. تو آپ کو ورقہ بن نوفل اس زمانے میں عرب میں مکۃ المکرمہ کے پاس میں بہت بڑا ایک عالم رہتا تھا جس کا نام تھا ورقہ بن نوفل. حضرت خدیجہ آپ کو لے کر کے ان کے پاس پہنچی، جیسے ہم لوگ مولانا کے پاس پہنچتے ہیں دعا کے لیے. تو آپ کو لے کر پہنچی کہ ذرا دیکھیے کیا حالات ہمارے ہیں، کیا معاملہ ہے. تو ورقہ بن نوفل نے دیکھا اور دیکھ کے یہ کہا کہ میں اپنی کتابوں میں دیکھ رہا ہوں کہ میری کتاب میں وہ نشانیاں مل رہی ہیں کہ جو نشانیاں آخری پیغمبر رسول کے بارے میں بتائی گئی ہیں وہ تمام نشانیاں آپ پر پائی جا رہی ہیں. میں تو یہ کہتا ہوں اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہونے والے ہیں. یہ ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا. تو حضرت خدیجہ نے فرمایا آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں، تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے جو کلمے کی دعوت دی ہے سب سے پہلے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں. تو بیوی نے یوں کہا کہ آپ کو اللہ نبی پیغمبر بنایا ہے تو میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لاتی ہوں. یقیناً آپ اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب ہے، اللہ کے نبی ہے. اور پھر جب آپ نے لوگوں کو کلمے کی دعوت دی، ایمان کی دعوت دی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب آپ نے اس کی دعوت دی تو لوگ دشمن ہو گئے، مکے والے مخالف ہو گئے. بہت لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، پتھر مارے، کوڑا پھینکا گیا، گالیاں دی گئی، لیکن آپ مسکراتے رہے، ہنستے رہے، کیونکہ آپ کے سامنے یہ تھا کہ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا ہے. ہر مالدار، غریب، سردار، حکومت، کوئی بھی ہو، مجھے ان کے گھروں تک اپنے ایمان کو پہنچانا ہے.
تو اسی بیچ میں ایک بار ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ خانہ کعبہ میں آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ سجدے کی حالت میں تھے، تو ایک دشمن آیا اور کہیں باہر کوڑے میں سے اونٹ کی اولڈی اٹھا کر لایا. اونٹ کی جو اولڈی ہوتی ہے قربانی میں جو ہم لوگ پھینک دیتے ہیں، تو وہ پوری جو ہے آنت جو ہے، جو اونٹ کی جو آنت ہوتی ہے، اولڈیاں ہوتی ہے، وہ اٹھا کر لایا. اب اندازہ لگائیے، ایک تو بکرا ایک جانور ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، اور اونٹ ایک بڑا جانور ہوتا ہے. تو اونٹ کی اولڈی اٹھا کر لا کر کے جیسے آپ سجدے میں گئے، پوری اولڈی آپ کے اوپر لا کے ڈال دی، اور جو اس کی جو بھی اس کے جو فضلات تھے وہ آپ کے گلے میں پھندا لگا دیا. اس کا پورے آپ سجدے میں ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، پورا پھندا آپ کے گلے میں لگا دیا. آپ کا گلا گھٹنے کو تھا، تو کسی نے جا کے گھر میں جا کے کہا، چونکہ دشمن لوگ تھے تو کسی کے آگے بڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی، تو کسی نے جا کے آپ کے گھر میں جا کے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور دشمن آپ کو ستا رہے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ کے کپڑے خراب کر دیے ہیں، آپ کو اونٹ کو اولڈی لا کے ڈال دی ہے. حضرت فاطمہ پانی لے کے کسی اس میں کٹورے میں پانی لے کے آئی، بھاگی ہوئی آئی، اور آ کر کے آپ کے چہرے پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیٹی تھی، بہت چھوٹی بیٹی تھی، وہ بھاگتی ہوئی روتی ہوئی آئی اور اپنے ابو کو اس حال میں دیکھا، کٹورے میں پانی لے کر کے جب مارنے لگی چہرے پہ اور رونے لگی، تو آپ نے ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ کر کے اپنی بیٹی کی آنکھ سے آنسو پوچھ کے جو کہا کہ بیٹی غم نہ کر، تمہارے باپ کو جو اللہ نے دین دیا ہے، ہر کچے پکے گھر میں یہ دین اللہ کا پہنچ کر رہے گا. آپ نے ان کو تسلی دی. یہ یقین تھا اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو آج ہمارے سیلم پور میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں کا یہ واقعہ ہے؟ اللہ کے نبی وہاں پیدا ہوئے، اللہ کے نبی نے وہاں دعوت دی اور کلمے کی تعلیم دی. آج ہم سیلم پور میں یہاں بیٹھ کر کے قاری نظام صاحب نے آج دیکھی یہاں بچوں کی قرآن مجید یہاں پڑھ رہے ہیں، اسی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حدیث پاک کو سن رہے ہیں، نعت پاک سن رہے ہیں، قاری الدین صاحب کے مولانا کی بیان سن رہے ہیں. یہ اس کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہم چلے جائیں، کسی شہر میں چلے جائیں، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی نماز ہے، یہی روزے ہیں، یہی قبر ہے، یہی حشر ہے. اس لیے اسی دین کو سمجھنا ہمیں ہے. ہم لوگ دنیا میں کب تک گزارے ہوئے ہیں؟ کب تک رہ سکتے ہیں؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 100 سال مان لیجیے. بہت سے لوگوں کو اللہ کے اور عمر ہو، تو اتنے سال دنیا میں رہنا ہے. لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جانا ہے. یہ ہر انسان کو پتا ہے کہ ٹائل کی دیواریں ہوں، گھر مکان ہو، بلڈنگ ہو، لیکن دل میں سوتے ہوئے آدمی کی یہ ہے کہ نہیں، اللہ کا شکر ہے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن ہمیں چھوڑ کے جانا ہے. تبھی قرآن نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ تم اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کرتے رہو جب تک کہ تمہارے دل میں جب تک کہ یقین آ جائے. یقین مطلب موت آ جائے. یعنی قرآن مجید میں یقین کا ترجمہ جو کیا ہے موت سے کیا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جس کا انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہندو ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، جین ہو، مسلمان ہو، کوئی بھی دنیا میں قوم ہے موت کا انکار نہیں کرتا. دیکھیے موت تو آئی جائے. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ موت وہ ہے، فرمایا قرآن مجید میں یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ اگر تم کسی مضبوط قلعے میں چھپ جاؤ، اور بہت بڑا میں نے قلعہ بنوا رکھا ہے، بالکل بڑی بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں، اور اندر قلعے میں چلا جاؤں گا، یہاں نہیں آ سکتا موت کا فرشتہ. تو قرآن نے کہا یدرککم الموت، تمہیں موت کچل لے گی چاہے تم کسی مضبوط قلعے میں جا کر چھپ جاؤ. تو اس لیے ہم نے دیکھا ہے جوانوں کو بھی موت آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بچپن میں بھی موت آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ بڑھاپے میں موت آتی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ آج جو حالات ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں کہ دنیا چند روز کی زندگی ہے، اس کو ہمیں کامیاب بنانا ہے. آدمی غصے میں گزار لے، نفرت میں گزار لے، اختلاف میں، لڑائی جھگڑوں میں گزار دے، مقدمے بازی میں گزار دے، دوسروں کی برائی کرنے میں گزار دے، وہ ایسی ہے، وہ ایسا ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، ہم ایسے کرنے میں گزارتے ہیں. کچھ حاصل نہیں ہے. زبان سے نکلنے والے لفظ سب لکھے جاتے ہیں. ہم کسی کی برائی کر رہے ہوں، ہم کسی کی چغلی کر رہے ہوں، ہم کسی کی کمی بیان کر رہے ہیں، وہ تو ایسی ہے، وہ تو یوں ہے، انہوں نے پوچھا نہیں، وہ تو پریوار ان کے ایسی ہیں، خاندان ایسا ہی ہے، رشتہ دار ایسے ہی ہے، ہم کچھ بھی زبان سے بول رہے ہیں، فرشتے ان کو لکھ رہے ہیں. قرآن نے کہا ہے کہ فرشتے اس کو فوراً لکھ لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کے بارے میں بولنا. کوئی کیسا ہے اس کا عمل اس کے ساتھ ہے، اس کی زندگی اس کے ساتھ ہے. ہم صحیح کرنے والے نہیں ہیں، ہم کسی کے دل کو نہیں پلٹ سکتے ہیں، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں. ہدایت دینے والا اللہ ہے. اسی لیے ہدایت کی دعا ہمیشہ ہر آدمی ہر نماز میں ہر رکعت میں کرتا ہے. یعنی صورتیں بدل جاتی ہے نماز میں، کبھی قل اللہ احد، لیکن سورہ فاتحہ ایسی صورت ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ایسی صورت ہے، ایسی آیت ہے کہ ہر مسلمان ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتا ہے کہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے.
اس لیے میں بہت بات پیش کرتا ہوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن آج صوفی نظام صاحب نے اور آج جو ہے ہماری جو یہاں اماں ہیں اور جو جن کی محنتوں سے فکروں سے جو ہمیشہ اس مجلس کا آغاز ہوتا ہے، یہ بہت بڑے جلسے کی ضرورت نہیں ہے، دین کی بات سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ کی مجلس بھی کافی ہے۔ اور ہم لوگ اپنے ماشاء اللہ علماء کا احترام کرتے ہیں، آپ مدرسے کا احترام کرتے ہیں، قاری صاحب کا، امام صاحب کو، علماء کا احترام کرتے ہیں، یہ مسلمانوں کی ضرورت ہے، ایمان والوں کو۔ ہم کاروبار کو کرتے رہیں، مارکیٹ میں ہوں، دکان میں ہوں، بازار میں ہوں، لیکن آپ کے دل میں علماء کی قدر ہے، آپ سے چاہتے ہیں کہ ان کے دل کے سینے میں قرآن ہے، یہ رات کو قرآن پڑھ رہے ہیں، دن میں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ کے دل میں یہ قدر ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں بھی یہ قدر اور محبت ہے کہ جنہوں نے عالم کی قدر کی، حافظ کی قدر کی، اللہ تعالیٰ انہیں بھی معاف فرما دے گا، ان کی بھی اللہ بخشش فرما دے گا۔ عمل تھوڑا ہو سکتا ہے، نماز میں کمی ہو سکتی ہے، روزے میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہمارے دل میں ایمان والوں کی، حافظ قرآن کی، عالم دین کی قدر ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذریعہ بنا کر کے معاف فرما سکتا ہے۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں